سکلین بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. سکلین اور ہم جرنلزم بھی اکٹھے شروع کیا، کالج میں میرے یہ سینئر تھے. سکلین آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں فارن افیئرز پہ. یہ ٹیرفز کا پوری دنیا کے اوپر اثرات ہیں. یورپ کا بھی اس کو معاملے کو انہوں نے تو ڈیل کر لی ہے، ہمیں بھی اس کو نبر آزمائش سے ہونا ہے. انڈیا کی بڑی زیادہ امیدیں تھیں، ان کو 25% ٹیرف اور 10% جو ہے پینلٹی بھی روس سے تیل خریدنے کی لگا دی گئی ہے. تو کیا انڈیا کا جو امیدیں لگی تھیں امریکہ سے، وہ کوآڈ کا حصہ ہیں، کیا امریکہ ان کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان کو؟ امریکہ کی اس وقت جو پالیسی ہم واضح طور پہ جو دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک کوہیرنس نہیں ہے، کمپریہنسو کوہیرنس. یعنی کہ اگر آپ کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ بہت سارے رستے کھولتے ہیں، اور اگر مخالفت کرتے ہیں تو پھر ہر سیکٹر میں مخالفت کرتے ہیں. یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح ڈپلومیسی میں ایک چیز ہوتی ہے ملٹی ویکٹرل، کہ جہاں جہاں آپ کی دوستی ہے وہاں ٹھیک ہے، جہاں دوستی نہیں ہے وہاں پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، کسی اور سے رابطہ کریں. تو وہ تو ہوگی ڈپلومیسی میں. لیکن جو انڈیا کی جو آپ دیکھیں جو اس کے بڑے مضبوط الائی تھے، انڈیا تو اتنا بڑا مضبوط الائی نہیں ہے امریکہ کا جتنا کہ نیٹو اور نیٹو سے وابستہ یورپین یونین ہے. تو اس نے یورپین یونین کے اوپر بھی لگایا ہے 15% ٹیرفز. نہ صرف 15% ٹیکس، جو اصل چیز جو بہت زیادہ میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوئی لیکن ماہرین نے بیان کی ہے، اور آپ کو سوشل میڈیا پہ بڑے ماہرین مل بھی سکتے ہیں ایسے جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے، کہ 15% ٹیرف کے علاوہ یورپین یونین کے اوپر انہوں نے 2 کنڈیشنز لگائی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ امریکہ کا تیل خریدیں گے، جو کہ ایڈیشنل 750 بلین ڈالرز یعنی ارب ڈالرز کا ایک خرچہ ہے یورپ کے اوپر ڈال دیا ہے. یعنی اب وہ مہنگا اپنی ایندھن یا گیس یا پیٹرول وغیرہ امریکہ سے خریدیں گے. اور پھر اسی طرح انہوں نے کو $1.5 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کے وعدے لیے ہیں یورپین یونینز کے، جو امریکہ میں جا کے کریں گے. اب یہ سب ایسی چیزیں جو عملی طور پہ نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح مڈل ایسٹ کے ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دورے کے موقع پہ $1.5 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کے وعدے کر لیے جن کے وفا ہونے کا امکان نہیں ہے. تو یہ کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ اب بالکل سکلین یورپ کی تو بالکل جو ہے یورپین یونین پہ جو ہے وہ 15 سے 25% کے درمیان جو ہے ٹیرف کا بتایا جا رہا ہے. یہ پاکستان انڈیا کا جو ہے یہ اس کو ایک اور لینس سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو حال میں انڈیا پاکستان کی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد ہماری ذرا تھوڑی سی کویشن جو ہے جیو پالیٹکس کے اندر بڑھی ہے اور انڈیا کی کافی نیچے آئی ہے. تو اس کا فیکٹر بھی ہے کہ یہ کیوں کافی عرصے سے انڈیا جو ہے فار ایگزامپل، حالانکہ اسرائیل کا ساتھ ان کے دے رہا تھا اور بھی کئی چیزوں میں وہ امریکہ کر رہا تھا، اس کے باوجود انڈیا کو یہ جھٹکا دینے کا یہ لوکل سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس میں تبدیلی کا بھی کوئی اس کا لنک ہے؟ مجھے کوئی ایسا لنک نظر نہیں آتا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکیوریل پالیسیز ہیں، جو کچھ پتہ نہیں کہ یہ پرسوں پھر ختم ہو جائے، 25% سے 15% ہو جائے یا 10% ہو جائے. کیونکہ اس میں جیسے کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی کنسسٹنسی، کوئی کمپریہنسو اپروچ نظر نہیں آ رہی ہے. دوسری طرف جہاں پاکستان اور انڈیا کے آپس میں تنازع کی وجہ سے اگر کوئی اسٹریٹجک چینج آئی تو یہ بھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، ہم ایک بڑی بیسک چیز بھول رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کے آتے ہی یہ اگرچہ یہ معاہدے جو بائیڈن کے زمانے میں بھی تھے، اور جو بائیڈن نے کھل کے، بلکہ ان کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے جو ان کی ڈپٹی سیکرٹری جو تھی وہ انڈیا کو ایک قسم کے امریکہ کے مفادات کا نگران قرار دینا شروع کر دیا تھا اس پورے خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں اور افغانستان میں بھی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ہی جو ان کے درمیان ایک سمجھے جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوا تھا جب نریندر مودی فروری میں گئے تھے امریکہ، تو اس جوائنٹ کمیونیکے میں بڑا واضح طور پر ایسی یعنی کو 30 پوائنٹس لکھے ہوئے، اور 30 پوائنٹس اتنے زیادہ انڈیا کی حمایت میں ہیں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. مطلب یہ کہ اب یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم $500 بلین کا ٹریڈ والیوم کریں گے ایک دوسرے کے درمیان. پھر ساتھ یہ تھا کہ ملٹری کوآپریشن ہوگی، امریکہ کے بہت سارے انگریڈینٹس یہاں تک کہ شاید F-16 جیسے طیارے بھی انڈیا میں تیار ہوں، اور اس طرح کے میں چند ایک چیزیں جو میرے ذہن میں مجھے یاد ہیں، اور بہت ساری اسٹریٹجک چیزیں اور اکنامک کوآپریشن کی چیزیں تھیں.
پھر ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کوڈ بنانے کا مقصد ہی چین کو بلاک کرنا تھا. تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہے. ان میں سے کوئی پالیسی نہیں بدلی ہے, کسی قسم کی کوئی ریویو نہیں کیا گیا ہے, اور نہ ہی جو ہے یہ جھٹکا بھی نہ ہی پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اسٹریٹجک ڈیل ہوئی ہے. ڈپلومیٹک اشارے جو مختلف جو ہیں, میں اس کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ یوکرین کی بعد جنگ سے کئی سالوں سے انڈیا روس سے تیل لے رہا تھا. اب جا کے ٹرمپ نے بھی 6 ماہ بعد جو ہے اس کا نوٹس لیا ہے, تو وہ اس کے شاید یہ آئندہ برکس اور ایس سی او ڈی ڈالرائزیشن جو ہیں اس سے بھی جو انڈیا کو ایک وارننگ ہو کہ اس کے اوپر وہ راہ راست پہ رہیں. تو اگر دیکھیں وہ راہ راست پہ تو انڈیا پہلے ہی سے ہے. انڈیا نے برکس کے گروپ میں انڈیا واحد ملک ہے جس نے کھل کے یہ کہہ دیا کہ ہم ڈالر کی طرف نہیں جائیں گے, یعنی ڈی ڈالرائزیشن نہیں کریں گے. میں ابتدائیے میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے باوجود جو ہے کہ برطانیہ میں جے شنکر نے یہ کہا کہ ہم اس کے ڈی ڈالرائزیشن کے حامی نہیں ہیں, مگر چونکہ یہ فیصلے انڈیا کو ایس سی او میں اور بعد میں اگلے سال کیونکہ برکس کی کانفرنس جو انڈیا میں ہونی ہے تو اس کو یہ اس کے اوپر اور یوکرین کے حوالے سے شاید لینے میں. بہرحال میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی مزید بات کریں گے آپ سے آئندہ بھی, مگر میں چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ غزہ پہ اور ایران پہ فوکس کر لیا جائے تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہے. کہ ایک تبدیلی دنیا میں نظر آ رہی ہے کہ پہلے فرانس کے صدر نے یہ کہا کہ وہ سپٹمبر میں اس کو فلسطین کو ریاست کے طور پہ قبول کر لیں گے. پھر برطانیہ کے جو ہے 121 ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں انہوں نے خط لکھا کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں. اور پھر سٹارمر صاحب کی آئی کہ اگر غزہ میں امن نہیں ہوتا, 3-4 شرائط رکھی, تو پھر ہم بھی جو ہے یو این کے اجلاس کے اندر نیکسٹ جو ہے اس کو فلسطین کو مان سکتے ہیں. آج اس طرح کے اشارے کو 40 ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی خط لکھا گیا ہے. پھر کینیڈا نے بھی کہا ہے, وہ بھی کیبنٹ کی میٹنگ کروا رہے ہیں کہ جی اس کے اندر وہ بھی ڈسکس کریں گے. انہوں نے برطانیہ سے بات کر کے ان کے بھی ڈیفرنٹ اشارے آ رہے ہیں. تو یہ کیا سیریس تبدیلی ہے اور کیوں اور کیسے؟ ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی تھے, آپ جانتے ہیں خالد احمد صاحب, فوت ہو گئے ہیں. وہ ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ جب بہت سارا میڈیا, بہت سے لوگ مل کے ایک ہی بات کر رہے ہوں تو سمجھے کہ کسی نے ان سب کو کھینچا ہے, لگام لگائی ہے. تو اگر یہ سب مل کے یورپ کی بھی طاقتیں اور کینیڈا بھی جو بظاہر امریکہ سے لڑ بھی رہے ہیں اور بظاہر اسرائیل کے ساتھ اختلاف بھی کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ اسلحہ اسرائیل کو سپلائی کر رہے ہیں, تو اس قسم کے اشاروں سے کوئی بڑا اشارہ نہیں لینا چاہیے. جہاں تک جنگ بندی کا دباؤ ہے یہ ان کے عوام کی طرف سے بڑھ رہا ہے. حکومتوں میں مختلف قسم کے زبردست پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو رہے ہیں. برطانیہ میں یہ جیریمی کاربن اور وہ زارا سلطانہ جو خاتون ہیں, انہوں نے مل کے گروپ کھڑا کیا ہے. ابھی پتہ نہیں الگ پارٹی بناتے ہیں یا یہ لیبر کے اندر ہی بہت بڑی بغاوت کرواتے ہیں. اس قسم کے بحران سب کو نظر آ رہے ہیں. فرانس کے اندر ان کی اپنی جماعت ان کے خلاف کھڑا ہو رہی ہے. جرمنی میں جو ان کے چانسلر ہیں ان کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں. تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل جو ہے یورپ کی یا امریکہ کی, یہ جس کو مغرب کی کہیں گے, یہ بالکل ڈیفرنٹ پیدا ہو رہی ہے. ہم جتنا ان لوگوں کو ہمارے یہاں پاکستان میں نوجوان نسل کو گالیاں دی جا رہی ہیں, لیکن اس نوجوان نسل نے جو مغرب میں ہے اس نے دنیا کا پورا بیانیہ بدل دیا ہوا ہے. اور یہ لوگ بہت زیادہ حقائق پر چل رہے, پروپیگنڈا پر کم چل رہے, کیونکہ یہ لیگیسی میڈیا کو نہیں فالو کر رہے. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حقائق کیا آ رہے ہیں اور حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ میں اس صدی کا شاید سب سے بڑا میسیکر ہو رہا ہے یا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور یہ وہ جینوسائیڈ ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, سن نہیں رہے ہیں, یا افواہیں نہیں دیکھ رہے, حقائق دیکھ رہے ہیں. اور یعنی اس حد تک حالات آ گئے کہ لوگ یہ پوچھ رہے کہ ان کی اپنی حکومتیں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں یا نتن یاہو ان کے فیصلے کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک ڈسٹنس والا امیج بنایا جا رہا ہے. عملی طور پہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم.
عملی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ 2 سال سے جنگ جاری ہے اور یہ جینوسائیڈ آج نہیں ہو رہا ہے. آج تو یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو سٹارویشن سے لوگ مر رہے ہیں, بامبنگ سے الگ مرے ہیں لوگ, کتنے لوگ عمارتوں کے انہدام کے بعد ان میں دب گئے ہیں, کسی کو نہیں پتا ہے کتنے لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سکلین کے ان تمام ملکوں میں, مغرب کے خاص طور پہ, کیونکہ عوام وہاں پہ ظلم و ستم اتنا زیادہ ہو رہا ہے, اس کو دیکھ کے اس پریشر میں یہ باتیں کر رہے ہیں, مگر ضروری نہیں ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنا کے فلسطین کو یہ ریاست مان لیں. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ عوام کا, لوگوں کا, خاص طور پہ نوجوانوں کا دباؤ اتنا شدید ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہاں پہ برطانوی حکومت نے کیا, میں کیونکہ برطانیہ میرے تو سے کھل کے میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ جو بلکہ ذاتی علم ہے کہ یہاں کے لوگ جن میں مسلمانوں کی تعداد شاید 5% بھی نہیں ہے, 95% لوگ جو یہاں پہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں فلسطین کے لیے ہر ہفتے, یہ مسلمان نہیں ہیں. اس میں عیسائی, ہندو, LGBTQ, یہودی نوجوان نکل رہا ہے. تو یہاں پہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے یہ بہت سنگین ہے.